عالمی عدالت انصاف ICJ کی جانب سے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کی سزائے موت پر عمل درآمد روکے جانے کے حکم نے بین الاقوامی قوانین کے ماہرین اور دنیا بھر کے قانونی حلقوں کو الجھا کر رکھ دیا ہے، کیونکہ اس حیران کن فیصلے میں ایک جانب یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ معاملے سے متعلق بین الاقوامی عدالت انصاف کے دائرہ اختیار کا سوال ابھی طے ہونا باقی ہے، جبکہ دوسری طرف معاملے کے ایک فریق کو تقریباً وہ سب ریلیف دیا گیا ہے جس کے حصول کے لیے وہ عدالت میں گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے قانونی تجزیہ کاروں نے اس فیصلے پر حیرانی اور مایوسی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ فیصلے سے قبل خاص کر پاکستانی تجزیہ کار پر اعتماد تھے کہ ICJ کلبھوشن کی سزائے موت پر عمل درآمد روکنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کئی تجزیہ کاروں نے پاکستان کی عالمی عدالت میں پیشی کو ہی بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے معروف قانون دان جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ حیران کن ہے، کیونکہ یہ ICJ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ICJ میں پیش ہو کر غلطی کی ہے، یوں جب تک ICJ اپنا فیصلہ نہیں دیتی یہ کیس پاکستان میں چلتا رہے گا۔ البتہ کلبھوشن کو پھانسی نہیں دی جا سکتی کیونکہ عدالت نے حکم امتناع دے دیا ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بھارت کی جانب سے کلبھوشن کے مقدمے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کر جانے، اس مقدمے سے متعلق پھرتیوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے مبصرین نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ یہ سارا سٹیج بھارتی جاسوس کمانڈر کو بچانے کے لیے خصوصی طور پر سجایا گیا ہے، اور اس کے پیچھے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ وہ تمام عالمی قوتیں ہیں جن کے مفادات کے کھیل کے لیے کلبھوشن یادیو نیٹ ورک خطے میں کام کر رہا ہے۔ اس لیے مذکورہ قوتیں اپنے اس اہم مورے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ چنانچہ وہی ہوا اور بھارت کے جاسوس، دہشت گرد اور تخریب کار کو تحفظ فراہم کر کے اس کے نیٹ ورک کو یہ پیغام دے دیا گیا کہ وہ پاکستان میں اپنا کام جاری رکھے اور پاکستانی اداروں کے ہاتھوں پکڑے جانے اور کیفر کردار تک پہنچائے جانے کے خوف سے بے خوف ہو جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کلبھوشن کا معاملہ ICJ میں جانے کے بعد سے بلوچستان میں عالمی قوتوں کے تخریبی نیٹ ورک کی سرگرمیاں اچانک سے بڑھ گئی ہیں، اور گزشتہ دنوں میں کئی خونریز کارروائیوں میں بیسیوں بے گناہ پاکستانیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ یقیناً یہ محض کوئی اندازہ یا گمان نہیں ہے، بلکہ کلبھوشن یادیو کو پھانسی دیے جانے پر عالمی عدالت انصاف کے حکم امتناع پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتے ہیں کہ عالمی عدالت کے دائرہ اختیار کو تسلیم نہیں کرتے، مگر اس کے باوجود یہ امر حیرت انگیز ہے کہ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہونے کے باوجود وہ کون سی مجبوری تھی جس کے تحت پاکستانی حکومت جواب دہی کے لیے عالمی عدالت انصاف میں چلی گئی۔ پھر اسی طرح عدالت جانے کے لیے حکومت کی قانونی ٹیم کی صلاحیت اور تیاری سے متعلق بھی سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگرچہ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے اس تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی عدالت نے کلبھوشن یادیو کی کونسلر رسائی پر صرف رائے دی ہے اور حکم امتناع ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمارے وکیل نے کیس کو اچھی طرح پیش کیا، یہ تاثر درست نہیں کہ ہمارا وکیل صحیح نہیں تھا۔ اگر ہم اپنی قانونی ٹیم وہاں نہ بھیجتے تو یک طرفہ فیصلہ ہو سکتا تھا۔ دیکھا جائے تو مشیر خارجہ کی یہ وضاحتیں اپنی جگہ، تاہم اس حقیقت سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ عالمی عدالت انصاف سے آنے والے اس فیصلے سے پاکستان کی سب کی اور پاکستانی قوم کو شدید مایوسی ہوئی ہے۔ بس اب حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی پوزیشن واضح کرے، اور پاکستان واقعی اگر یہ سمجھتا ہے کہ عالمی عدالت انصاف کے نام پر بھارتی دہشت گرد کو بچانے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ پاکستان امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کی مثالیں سامنے رکھتے ہوئے کلبھوشن یادیو کو جلد از جلد سزائے موت دے دے، تاکہ یہ ساری سازش بھی ناکام ہو جائے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی اور تخریب کاری کے نیٹ ورک کو بھی واضح پیغام دیا جا سکے۔ وصال اردو، حق کا راہی